باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ الانعام آیت نمبر 148 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی غور فکر اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی طرف توجہ عطا فرمائے۔ پڑھنے میں، کہنے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہو جاوے تو معاف کیجیے گا۔ اللہ بھی ہمیں معاف کرے اور ہمیں علم نوازے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم لوگ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے۔ اسی طرح باتیں بنا کے جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں پیغمبروں کو جھٹلاتے رہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمارے عذاب کے مزے کو چکھا۔ اے رسول تم کہو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر ہے تو ہمارے دکھانے کے واسطے اس کو نکالو۔ دلیل تو کیا پیش کرو گے، تم لوگ تو صرف اپنے خیال خام کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ بے شک یہ جو مشرکین ہیں نا بڑا دماغ لگاتے ہیں، بڑا جو ہے نا اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ تو بے شک شرک کرنے والوں کو کئی بار منع کیا، کئی طریقے سے دلیل دیا، کئی قرآن میں پورا اتار دیا، اور اس سے پہلے کے تمام جو پیغمبر آئیں، جو رسول آئیں، جو نبی ہیں، سب نے ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور طرح طرح سے دلیلیں بھی دی۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ان کی بات کو تو نہیں مانا، یہ اپنے عقل پر اور اپنے جو ہے کہ اٹکل پچو جو ہے نا، اس میں جو لفظ آیا ہے وہ دوڑاتے رہیں، اور وہ بس کرتے اپنا رہیں۔ بھئی اگر کسی کی عقل ہی مائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بند کر دے، ہے نا، تو اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ کچھ بھی کر لے، وہ کسی کو کچھ بھی مان لے، خدا مان لے، کچھ بھی مان لے۔ تو بھئی اس نے تو بات اگر ماننی ہوتی تو اس سے پہلے کے جتنے رسول ہیں ان کی بات ماننی ہوتی، جتنے نبی ہیں سب نے یہ بات کہا کہ بھئی شرک مت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ مگر انہوں نے تو وہ بات نہیں مانی، یہ تو اپنا دماغ دوڑاتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے کہ کتابوں کو بھی بدل ڈالا، کلام کو بھی بدل ڈالا۔ اب جبکہ ان کو یہ بات معلوم تھی، بتا دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، ساری چیزیں خبر تھیں، ان کی کتابوں میں ساری چیزیں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب بھی جو ہے کہ یہ اپنا دماغ دوڑا رہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے۔ بھائی یہ تو وہی قوم رہی ہے نا جنہوں نے پیغمبروں کو جو ہے کہ ناحق قتل بھی کیا۔ تو یہ جو ہے جو اپنا دماغی دوڑاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو برگلانے کی اور دلیل دے دے کر کے کہ بھئی اگر ہم ایسے برے ہوتے تو میرے اوپر عذاب آ جاتا، ہم برے ہوتے ہمارا کام برا ہوتا تو میرے اوپر یہ آ جاتا، میرے اوپر یہ آ جاتا۔ اس طریقے سے بول کر کے محض اور محض خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تو سب چیز دیکھ رہا ہے اور اللہ جان رہا ہے، تو اللہ بدلہ لینے والا ہے اور بے شک اللہ بدلہ لے گا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو
تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ اے رسول، آپ کہو کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اللہ تک پہنچانے والی دلیل اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ ہاں، بے شک بے شک بے شک آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کی باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہمارے آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کی برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کرتا۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اچھا، اپنے گواہوں کو لا کر حاضر کرو جو یہ گواہی دیں کہ یہ چیز جنہیں تم حرام مانتے ہو اللہ ہی نے حرام کر دی ہے۔ پھر اگر بالغرض وہ گواہی دے بھی دیں تو اے رسول، کہیں تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، ان کی نفسیانی خواہشوں پر نہ چلنا۔ بے شک یہ مشرکین جو ہے نا، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کہ ان سے بولیے کہ بھائی جو تم اپنا ڈھکوسلا اور تمام طریقے کی چیزوں کو اپنا رکھا ہے، جن چیزوں کو خود اپنے مرضی سے حرام کر رکھے ہو، جسے اللہ نے کہا بھی نہیں، لیکن تم نے اپنے مرضی سے ایسا کر رکھا ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، کوئی گواہ کو لا کے پیش کرو۔ اب اگر فرض کیجیے کہ وہ کسی گواہ کو لے بھی آتے ہیں تو بے شک وہ جھوٹے ہوں گے، بے شک وہ جھوٹے ہوں گے، ہے نا۔ تو اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیے کہ وہ ان کی بات پر نہیں آنا، یہ نہیں کہ تم بھی گواہی دے دینا، وہ جھوٹے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ خود جب بتا دی کہ وہ جھوٹے ہیں تو پھر وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں، ہے نا۔ اور انہوں نے اپنے من ورزی سے تمام چیزوں کو، تمام جو بھی الٹی سیدھی کام ہے اپنے من مرضی سے لیا ہے، اور اس پر نہ یقین کرنا، نہ اس پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑے بھاگے چل رہے ہیں، تو انہیں دوڑنے دو، اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑے گا تو بے شک پکڑے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کے مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجیے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سنا دوں، ہے نا۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، بے شک ہے نا۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانو، اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو، ہے نا۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہے نا، اور اپنی اولاد کو مطلب کہ تنگی حالت کی وجہ سے ان کو قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، بے شک ہم رزق دینے والا اللہ ہے، بے شک۔ اور بے حیائی کی جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ الحمدللہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ انعام کی 151 آیت ہے۔ یہ جو ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی گانٹھ باندھ لینا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بے شک اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اے رسول، ایک بار پھر سے، اے رسول تم ان سے کہو کہ بے بس آؤ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے وہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ وہ یہ کہ کسی چیز کو
اللہ کا شریک نہ بناؤ، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنے مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالنا، اپنی مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالنا۔ یہ دیکھیے آج کل دنیا میں بڑی چلن ہے کہ بھائی ہم اولاد زیادہ ہوں گے تو ہم کیسے کھلائیں گے، کیسے پہنائیں گے، کیسے پڑھائیں گے۔ ارے یار ہم کون ہوتے ہیں کھلانے پلانے والے؟ کھلانا پلانا تو ہم اپنا خود کا پیٹ ہم خود نہیں بھر سکتے، وہ تو ہمارا اللہ ہے، اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور جتنا رزق دیا ہم بس وہی کھاتے ہیں۔ ہمارے جو اولاد ہوں گے وہ ان کا بھی جو ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، تو وہ بھی وہی کھائیں گے جو اللہ نے ان کو رزق دے گا اور جو ان کو ملے گا۔ ہم تو بے شک اس قابل بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے کہ اس میں ایک دم کلیئر کٹ جو ہے کہ منع کر دیا کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالنا، کیونکہ ان کو اور تم کو رزق دینے والے تو ہم ہیں، بے شک وہ اللہ ہے۔ اور بدکاریوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ہے نا، ظاہر ہو یا پوشیدہ بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے نہ مار ڈالنا۔ دیکھیے اللہ منع کرتا ہے نا، جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس کو مارنا نہیں، ہے نا، مگر کسی حق کے عوض میں وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ بے شک دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کتنے کلیئر کٹ اور واضح کر دیے ہیں کہ اول تو یہ کہ کسی ناحق کسی کو جان سے مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی جو بات جس میں اللہ نے دیا ہے، اجازت دیا ہے، یا پھر کوئی ایسا معاملات ہے جس میں اللہ نے اجازت دیا ہے تو اس پر جائز ہے نا۔ اور کسی بھی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کسی بھی یتیم کا مال نہ کھانا، کسی بھی یتیم کا مال نہ کھانا۔ اس آیت کے وسیلے سے ہم اپنے لیے بھی اور سننے والوں کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم سے کہیں بھی کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے، اللہ آمین۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ احکام ہے، اور یہ ہے شریعت اسلام کا، یہ ہے شریعت اسلام کا۔ ایک بار پھر غور کرتے ہے نا، لیکن اس طریقے پر کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کے حد کو پہنچ جائے، ہے نا۔ کسی یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا ہے نا، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا ہے نا۔ اگر وہ یتیم جو ہے کہ اپنی جوانی تک تو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کیا کرو، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کیا کرو، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، الحمدللہ۔ اور چاہے کچھ ہو مگر جب بات کہو تو انصاف سے، اگرچہ وہ جس کے تم خلاف نہ ہو۔ جب بات کہو تو انصاف سے، جب بات کہو تو انصاف سے، اگرچہ وہ جس کی تم خلاف نہ ہو۔ تو ہے نا، اگر مطلب کہ اگر ہمارا اپنا بھی کوئی ہے لیکن بات انصاف کا ہو تو انصاف کرو، ہے نا، چاہے وہ تمہارے اپنے کے حق میں نہ ہو تب بھی۔ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، دیکھیے آگے نا بات، تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد و پیغام کو پورا کرو، اللہ کے عہد و پیغام کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا
اللہ نے تمہیں حکم دیا، یہ وہ باتیں جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم عبرت حاصل کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ بے شک یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت زندگی گزارنے کے دیکھیے کتنے آسان طریقے سے ساری باتیں اللہ نے بتا دی، ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اے ناظرین، اے سننے والے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو ہم اس پارٹ میں آپ کو شیئر کر رہے ہیں اسے غور سے آپ بھی سنیں، اور کچھ نہیں تو بھائی کم از کم آپ 8-10 لوگوں کو آپ شیئر کریں۔ دیکھیے یہ قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اگر آپ شیئر کریں گے یہ ایک نیک عمل ہوگا، یہ آپ کی طرف سے نیک عمل ہوگا، اور بے شک اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو میرے دوستوں، آپ جب اس کو سنیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، اور آپ اپنے پیاروں کو بھی اس چیز کو بھیجیں تاکہ اس کی فضیلت جو ہے، اس کی برکت جو ہے انہیں بھی ملے، اور وہ اور لوگوں کو بھی بھیجیں۔ یہ آج کے معاشرے میں لوگوں کو بتانا، یعنی کہ بہت سے لوگ جو اسلام پر بڑی بڑی انگلیاں اور اللہ جانے کس طریقے سے بولتے ہیں، انہیں بتانا ضروری ہے کہ ہمارا اسلام ہے کیا، ہمارا اسلام کیا ہے۔ تو دیکھو، سنو اور سمجھو۔ بہرحال آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ دن میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اسی پر چلے جاؤ اور دوسرے راستے پہ نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے۔ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں بتایا ہے نا، اسی راستے پہ چلو تاکہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوئی، ہے نا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ پھر ہم نے جو نیکی کریں اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی۔ بے شک کتاب توریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور یہ بھی آسمانی کتاب تھی، عطا فرمائی، اور اس میں ہر چیز کو تفصیل بیان کر دی تھی، اور لوگوں کے لیے از سر تپا سر سے پیر تک ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کریں، یعنی قیامت، ہے نا۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور یہ کتاب یعنی کہ یہ قرآن مجید، قرآن پاک جس کا ہم لوگ ترجمہ سن رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے اب نازل کیا ہے کیا ہی برکت والی کتاب ہے، تو تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بے شک دیکھیے ہماری قرآن تو توریت کو، زبور کو، انجیل کو بھی مانتی ہے، کیونکہ یہ سب کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتری ہے نا۔ ہمارا قرآن بھی مانتا ہے، اسلام بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو مانتے ہیں، قرآن بھی مانتا ہے نا، مگر لوگوں نے بدلا تو اس کے بدلے میں اللہ نے پھر قرآن اتاری، اور یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی برکت والی کتاب ہے نا، اس میں بڑی ہی برکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے
جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ اور اے مشرکین، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ تم کہیں یہ کہہ بیٹھو کہ ہم سے پہلے کتاب اللہ تو بس صرف دو ہی گروہ یہود و نصارہ ہے نا، یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، یعنی کہ توریت اور انجیل ہے نا، یہود اور نصارہ پر نازل ہوئی تھی، اگرچہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ہے نا۔ دیکھیے قرآن میں اسی بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ توریت اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھی، اور قرآن کہہ بھی رہا ہے، اللہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں یہ نہ کہے کہ ہمارے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی تھی وہی سچی ہے، یہ نہیں بھائی، قرآن تو اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، اور ان لوگوں نے وہ اپنی کتاب کو بھی کہاں پوری طرح سے مانے، اس میں بھی تو تبدیلی کر دیے۔ بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں، اور یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے، ہے نا۔ غور کرنا ہے، ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، ہے نا۔ یہ کہنے لگے کہ اگر ہم پر کتابیں اللہ نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر راہ راست پر ہوتے، ہے نا۔ یعنی کہ وہ یہود نصارہ کہنے لگے کیا قرآن کے بارے میں کہ ہم پر اگر نازل ہوتی تو، ہے نا، ان کو یہی چیز کا تو بغض ہے نا، اسی چیز کا تو بغض ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، ہے نا، کیونکہ تمام نبی تو بنی اسرائیل میں ہوئے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف تھا نا۔ بہرحال اس بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، ہے نا۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم کہیں بڑھ کر راہ راست پر ہوتے۔ دیکھو اب تو یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل ہے، کتاب اللہ اور ہدایت اور رحمت آ چکی، تو جو شخص اللہ کے آیت کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ ہم ان کے منہ پھیرنے کے بدلے میں عنقریب ہی برے عذاب کی سزا دیں گے۔ اے رسول، کیا یہ لوگ صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، ہے نا؟ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، ہے نا۔ غور کرنا ہے، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، ہے نا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں، ہے نا۔ یا تمہارا پروردگار خود تمہارے پاس آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں، آخرکار کیوں کر سمجھایا جائے، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو اب اس کا ایمان لانا اس کو کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ اچھا یہی صحیح، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ لوگوں نے کیا کہا، کیسے وہ لوگ اٹکلیں مارتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں، ہے نا۔ اور قرآن کی آیت کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے کلام کو کس طرح سے جھٹلاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا من مرضی اپنی چیزوں کو ناحق اپنا ایک بنا لیتے ہیں، اپنا ڈھرا بنا لیتے ہیں۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، یہی صحیح ہے، اور تو اور اس کے بعد جو ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے وہ جو ہے کہ زبان درازی کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا، اگر غلط ہی ہوتا تو میرے اوپر عذاب آ گیا ہوتا، ہے نا۔ یہ اس طریقے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ پھر جب بات آتی ہے قرآن کی تو پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر جو کتاب بھیجی گئی تھی وہ زیادہ سچی ہے۔ ارے بھئی وہ سچی ہے تو تم اس پر کیوں نہیں رہے؟ اگر تم اس پہ رہتے تو آج حضور کے اللہ کے رسول کے ہرگز خلاف نہ ہوتے، یا پھر تم اپنے ہی زمانے کے نبیوں کے خلاف نہ ہوتے، ہے نا۔ تو وہ تو اس پر بھی نہیں رہے۔ اب جب قرآن آ گئی، قرآن ان کتابوں کو بھی جو ہے کہ تصدیق کر رہی ہے، تو قرآن کی آیت پر بھی جو ہے کہ تم جو ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، یقین نہیں کر رہے ہو، اور اپنے اپنے طریقے کے نعوذ باللہ دلیل دے رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم زیادہ اچھا کی ہوتی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھی؟ یہ تو بس وہی بات ہے نا کہ اپنے اٹکلنے لگانا، بہانہ بازی کرنا، اور اپنے طریقے سے جو ہے کہ چیزوں کو بحث کرنا، جسٹ لائک بحث کرنے والی باتیں ہوئی، ہے نا۔ تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک دم کلیئر کر دیا کہ بھائی تم کو ایمان لانا تو لاؤ، رہ کے بات پکڑنے کی پکڑ کی تو ہم تو پکڑیں گے۔ اب اس ٹائم جب پکڑیں گے، اگر اس ٹائم تم ایمان لائے ہوئے رہے ہوگے، مومن ہو کے میرے ہوگے، یا مومن ایمان میں ہوگے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو تمہارا ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مومن ہو کے نہیں مرے، ایمان میں نہیں مرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے تم جو ہے کہ کفر کی حالت میں مرے، اور جب کفر کی حالت میں مرے تو اللہ تو پکڑ زبردست رکھتا ہے، اور اس کے بعد تو پھر کوئی یو ٹرن ہونا نہیں ہے، کوئی معافی ترافی تو ملنی نہیں ہے، کوئی بخشش تو ہونی ہی نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند تو بند، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کو ہم لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہم سے کسی بھی طرح کی نادانی یا ناسمجھی یا شیطان کے شر میں آ کے یا نفس کے خواہشات کے پیچھے ایسا کوئی بھی کام کر نہ گزرے جو کفر میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں کفر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ صدق اللہ العظیم۔